لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ یہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا دن ہے۔ جو مسلمان اس کی جتنی قدر کرے گا اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعے اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ایک خصوصیت بیان کی، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کی عبادت کا جو دن ہوتا تھا اس میں صرف عبادت کرتے تھے اور اپنے معاملات نہیں کر سکتے تھے، نہ خریدنا نہ بیچنا، ایسے قسم کے جو معاملات تھے وہ کر نہیں سکتے تھے، پابندی تھی ان پر۔ اسلام نے اس امت کے اوپر مہربانی کی، ہمیں منع نہیں کیا کہ آپ جمعہ کے دن جو ہے صبح ہوتے ہی نہ بیچ سکتے نہ خرید سکتے، اپنا بزنس کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ جمعہ کا دن ہو آپ اپنے معاملات کریں۔ اللہ نے حکم دیا جہاں جمعہ کی اذان ہو سب چیزیں چھوڑ دو، اب اللہ کی یاد کے لیے چلے جاؤ۔ پھر اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار جمعہ کی نماز کے بعد اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب ہی اللہ نے کہا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ پہلے لوگوں پر پابندی تھی، جو تمہاری عبادت کا دن ہے اس میں صرف عبادت کرو گے اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، صبح اٹھتے ہی اپنے کام کرو، جمعہ کا وقت ہو جائے سب چیزیں چھوڑ دو اور اللہ کی یاد میں چلے جاؤ، پھر نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنی روزی روٹی تلاش کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں حقیقت کی خبر ہو جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ویسے تو ہفتے کے 7 دن ہیں، ہر دن یہ سورج طلوع ہوتا ہے، میں حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ 7 دن ہیں ہفتے کے، ہر دن کے اندر یہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اللہ نے اس کے ڈیوٹی لگائی ہے، کام کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے یہ سب سے بہترین دن ہوتا ہے، یعنی سمجھا رہے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے انسان ان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ بابا آدم سب سے پہلے انسان بنائے گئے، آپ کے بعد سے ہی انسانیت دنیا کے اندر چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش بھی جمعہ کے دن کی،
جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو مٹی جمع کر کے آپ کے پتلے کو جو بنایا گیا، یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ انسان اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کی پیدائش بھی اللہ نے عظیم دن کے اندر کی ہے، اور اسی انسان کی پیدائش کے اوپر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے دنیا میں بنانی تھی، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، یہ جتنی چیزیں، انسان کی پیدائش کے اوپر اپنی مخلوقات کو ختم کیا، آخر میں انسان کو بنایا۔ اللہ کو یہ اتنا پیارا ہے، آخر میں بھی بنایا، اپنی مخلوقات بنانے کی تکمیل انسان پر کی، اور جمعے کے مبارک دن میں انسان کو بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام بنانے کے بعد جنت میں داخل کیے گئے تھے، یہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ جنت سے نکالے گئے، یہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور اللہ جب اس دنیا کو ختم کریں گے، فانی کریں گے، یہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ نہیں دی ہے، یہ ہم ظالم لوگ ہیں، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آج ہمارے یہاں اس کی اہمیت اتنی ہے، صبح اٹھتے ہیں، موبائل اٹھا لیا، واٹس ایپ کر لیا، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، اس کے بعد کیا باقی کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم۔ 10-15 گروپوں کے اندر میسج چھوڑ دیے، 10-20 دوستوں کو میسج کر دیے، بس ہم نے جمعہ کا حق ادا کر دیا، ہم نے جمعہ اس کا نام سمجھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کو نہ جا سکے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بیچارہ کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، مگر اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہو پاتے کہ وہ حج کو جا سکے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جو حج کرنا چاہتا ہے، حج کو جا نہیں سکتا، یہ جمعہ کا دن اس کے لیے حج کا دن ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کے لیے حج کا دن ہے، بہت بڑا دن اللہ نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، پھر تیل لگائے، پھر خوشبو لگائے، پھر پیدل مسجد کو جائے، پیدل مسجد کو جائے، جب مسجد میں آ جائے تو مسجد میں آنے کے بعد امام سے قریب ہو کر بیٹھے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے، اور یعنی امام کے قریب اپنی جگہ بنائے۔ میں اگلی حدیث کا ٹکڑا بھی اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ جائے۔ ہمارے یہاں جیسے خطبے سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں یا نفل پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، تو حدیث میں فرمایا پھر وہاں نماز پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 4 سنتیں پڑھتے ہیں، بہت سے افراد نوافل بھی پڑھتے ہیں، کوئی تلاوت بھی کرتا ہے، جس کو جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے آ کر بیٹھ جائے تو وہ خاموش بیٹھا رہے، یعنی کوئی فضول قسم کی حرکت نہ کرے، کوئی فضول قسم کی حرکت نہ کرے، توجہ دے خطبے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر قدم کے بدلے، کہا تھا نا پیدل آئے، ہر قدم کے بدلے ایک روزہ رکھنے کا اور ایک رات تہجد پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب انسان سوچے کتنے قدم اٹھا کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور کتنی اپنے لیے نیکیاں سمیٹتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جو آدمی غسل کرے، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائے، مسجد کو آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد
لوگوں کے درمیان گھسے نہیں، جس پر ہم اکثر یہاں بات کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں آنے والا ہمارے یہاں اپنے آپ کو بہت بڑا چیتا سمجھتا ہے اور لوگوں کے کندھے پھلانگ 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 کے پہلی صفوں میں گھستا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی۔ ادھر نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے درمیان گھسے نہیں، لوگوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ اتنی اگر جمعہ سے، مسجد سے، نماز پڑھنے سے محبت ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ سوچ دے دی ہے جو وقت سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ ان کے اہتمام سے انہیں بار بار بلاتا بھی ہے۔ اللہ انہیں وقت سے پہلے آنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور پھر جو ہم جیسا ہو، کاہل سست قسم کا، بعد میں آئے، چیتا بن جائے، لوگوں میں گھسے۔ اچھا، ہم مسجدوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے پہلے سے جگہ بنوا کے رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ جگہ ہو، یہ جگہ ہو، جیسے کہ لگتا ہے کہ مسجد ان کی ابا نے ان کے لیے الاٹ کر دی ہے۔ یہ بھی مسجدوں میں ہوتا ہے، عجیب عجیب کرتب ہوتے ہیں۔ لوگ دین کو، مسجد کو، نماز کو اپنی عقل پہ سوچتے ہیں، نبی نے جو بیان فرمایا اس پہ نہیں سوچتے، سمجھتے ہیں بس میری سوچ میں جو آیا سب کچھ وہی ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ دین میں اپنی عقل کو نہ ماریے، نبی نے جو طریقے بتائے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ہمارے لیے ہر جگہ راحت ہوگی۔ جب اپنی عقل مارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم سدھریں گے نہیں، بلکہ ہمارا مزاج بھی بگڑ جائے گا اور ہم دین میں خرابی بھی پیدا کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ اپنی عقل مت چلائیے، جو نبی نے بتایا اس پہ عمل کیجیے۔ تو نبی نے کیا فرمایا کہ غسل کرے، خوشبو لگائے، مسجد آئے، لوگوں کے درمیان گھسے نہیں۔ اور اگلی بات فرمائی کہ خطبے کے درمیان بیکار کام نہ کرے، لغو قسم کا کام نہ کرے۔ ہم نے آج تک جمعہ کے خطبے کی اہمیت سمجھی نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ یہ تو بیان کیا تھا کہ یہ خطبہ پہلے کب دیا جاتا تھا، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، اور یہ پھر کیسے پہلے آ گئے، یہ ساری تفصیل ہم گزشتہ جمعہ عرض کر چکے ہیں۔ لیکن جمعہ کے دن خطبہ سننا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم نے اس کی اہمیت کو کھو دیا ہے۔ کیسے کھویا؟ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دیر سے چلتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے اس وقت جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ ہم نے حدیث کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، خطبہ ہونے تک فرشتے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھتے ہیں کہ یہ جمعہ پڑھنے آیا، اور جیسے خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے یہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس خطبے کا اتنا اہتمام ہے کہ فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، پھر آنے والوں کا نام لکھا نہیں جاتا، یہ فضیلت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ دیر سے آیا نا، تاخیر سے آیا، یہ فضیلت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ دیر سے آنے والوں کا نام فرشتے رجسٹر میں نہیں لکھتے، وہ فرشتے خود خطبہ سننے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان فرشتوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ہم انسان ہو کر خطبے کے دوران کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو فالتو ٹائم ملا ہوا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا انگلیاں چٹکا رہا ہوتا ہے، ہم اس کام میں بھی لگ جاتے ہیں خطبے کے دوران۔ کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سب کی انٹری میرے پاس ہونی، میں سب کا چوکیدار ہوں۔ یہ ہم کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، اس پہ ناراض نہ ہوئیے۔ دو دوست ساتھ بیٹھ جائیں گے، خطبے کے دوران ہی بات چیت شروع، پتہ نہیں کون سی اتنی ایمرجنسی ہے کہ اگر ابھی یہ بات نہیں کرتے تو حضرت اسرائیل ہمارا گلا پکڑ کے گلا دبا دیتے۔ بہت بڑی ایمرجنسی ایسی ہو جاتی ہے، ہم خطبے کے دوران آپس میں دو دوست بیٹھے ہیں ساتھ، بات چیت شروع۔ آج کل نیا فیشن چل چکا ہے، جیب میں موبائل ہے، کچھ واٹس ایپ دیکھ لیتے ہیں، کچھ فیس بک دیکھ لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، خدا کی قسم میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں مسجد میں داخل ہوا، یہ مسجد کا دائیں طرف کا دوسرا دروازہ ہے، نماز میں 10 سے 12 منٹ باقی تھے،
ایک بابا جی سفید ریش دروازے کے پاس مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر موبائل پہ کھیل رہے. یہ ہمارا حال ہے. یعنی اللہ کے گھر کی قدر ہماری ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہے اور مسجد کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے. 2 یا 3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور اسی مسجد کی بات بتا رہا ہوں, کسی اور مسجد کی نہیں بتا رہا. مسجد خالی تھی, چند افراد بیٹھے ہوئے تھے, 10 سے 12 منٹ باقی تھے. انہوں نے سنتیں پڑھ لی ہوگی, مزے سے موبائل نکال کے مسجد میں سفید ریش ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں اور مسجد کا خیال احترام ہمارے دل میں نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں بہت سخت باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سی سخت ہے, مشین و ترازو کون سا ہے جس میں اس کو تول کے پتہ کر لیتے ہیں کہ سخت ہے یا ہلکی ہے. یہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. یعنی ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے, سدھرنا ہم نے نہیں ہے, اعتراضات سب پہ کرتے ہیں. انسان کا بچہ ہم نے نہیں بننا ہے. یہ میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی ایسی حرکتیں کرتا ہوں. مجھے اللہ نے آسمان سے فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا ہے, لیکن عقل کی بات یہ ہے, عقل مندی یہ ہے کہ یہ گندگیاں, یہ برائیاں اپنے اندر سے ہم کب نکالیں گے. سوال یہ ہے. تو نبی نے کیا فرمایا, لوگوں کے درمیان گھستا نہیں ہے, اور جب خطبہ ہوتا ہے تو لغو قسم کی حرکتیں نہیں کرتا. انگلیاں چٹکانا, ادھر ادھر دیکھنا, خطبے کے دوران باتیں کرنا, یہ سب لغو قسم کے کام ہیں. جو یہ کام نہ کرے اور اس طرح جمعے کا اہتمام کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک کے جو اس کے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ چند معمولی سے کام ہے, غسل کرنا ہے, خوشبو لگانا ہے, اور مسجد میں آئے لوگوں کے درمیان گھس. ایک تو یہ کہ جگہ ہوتی آدمی بیٹھے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. جگہ ہوتی ہے آدمی بیٹھ جائے, سمجھ میں آتا ہے. مگر ہم لوگ تو چودھری حشمت علی خان بنے ہوتے ہیں. میرے باپ کی مسجد ہے, میرے باپ نے الاٹ کی, میں تو امام سے بھی آگے جاؤں گا, کوئی روک کے دکھا دے مجھے. یہ ہماری سوچ ہے, اندر گھستا چلا جاتا ہے. کسی ایک کو کبھی ٹانگ مارتا ہے, کبھی دوسرے کو گھٹنا مارتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے. یہ ہمارا کام ہے. ہم اپنے آپ کو بہت بڑا چیتا سمجھتے ہیں, بہت ہوشیار سمجھتے ہیں, بہت ہوشیار. اور فرمایا کہ خطبے کے دوران لغو کام نہ کرے تو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں, مگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, چھوٹے چھوٹے. ان چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے ایک ایک ہفتے کے گناہ معاف کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اس میں کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہم ویسے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں, ڈیوٹی پہ بھی آتے ہیں تو صبح جب گھر سے چلتے ہیں تو جمعہ کی نیت سے غسل کر کے چلتے ہیں کہ آج جمعہ ہے. بہت اچھے ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن ہم میں کچھ سست اور کاہل بھی ہیں. وہ عام نمازوں میں بھی خیال نہیں کرتے پاکی صفائی کا, جمعہ کے دن بھی نہیں کرتے. حالانکہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی اہمیت کتنی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اللہ اس کے بالوں کی جڑوں کے نیچے سے بھی گناہ نکال دیتے ہیں. کیا فرمایا نبی نے, اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کی جڑوں کے نیچے سے بھی گناہ نکال دیتے ہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پاک صاف کر رہے ہیں. نماز اہتمام سے پڑھنی چاہیے. یہ تھوڑی جو سستی ہم کرتے ہیں نا, اتنا ٹائم لگ جائے گا, اس کو اپنے اندر سے نکال دیں. عام نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو, صاف ستھرے آ کر کے پڑھنی چاہیے. اللہ کو یہ نماز اتنی ہی پسند ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں زینت خوبصورتی اختیار کر. ہماری خوبصورتی کیا ہے؟ میلے کپڑے ہیں, پسینے کے بھپکے آ رہے ہیں, کوئی قریب کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, اور جس کے اوپر عجیب و غریب قسم کے داغ دبے لگے ہوئے, یہ ہماری خوبصورتی ہے. پھٹے پرانے ٹراؤزروں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, پھٹے پرانے ٹراؤزروں کے اندر.
ہم بڑے اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں، بہت اچھا کام کر لیا۔ ایسے کپڑوں میں، عقل سے سوچئے، ایسے کپڑوں میں کسی تقریب میں جانا اچھا سمجھتے ہیں؟ شادی میں چلا جاؤں، منگنی میں چلا جاؤں، کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جاؤں، کبھی اچھا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا گیا گزرا گھٹیا ہے کہ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پھر تو ہماری سوچ یہی بتا رہی ہے، ہمارا عمل یہی بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی وقت نہیں ہے ہمارے دل کے اندر۔ کیسے ہمارے کام؟ عرض یہ کر رہا تھا، یہ جمعہ کے دن کے چھوٹے چھوٹے اعمال یہ انسان کو بہت کچھ دلاتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن سستی، غفلت، کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھنی، جمعہ ہی چھوڑ دے۔ جو آدمی بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ دل ہدایت قبول کرنے کی جگہ ہے۔ جب تک اس میں صلاحیت ہے، بندہ اپنے عمل سے ہدایت قبول کرتا رہتا ہے، اس دل سے اللہ اس کو ہدایت دیتے رہتے۔ لیکن پھر ہم جیسا سست اور کاہل غافل بن جاتا ہے تو اللہ سزا یہ دیتے ہیں کہ اسی دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اگلی بات نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا نام غفلت والوں میں لکھ دیتے، یہ غافلین میں سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا، بہت غصہ، اور غصے میں آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جمعہ کے لیے کسی کو کھڑا کروں، یعنی وہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے، جمعہ کے لیے میں کسی کو کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، لکڑیاں جمع کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں، ورنہ قیامت تک آنے والا ہر حکمران اس کو یہ اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، جو جمعہ میں نہیں آتے ان کے گھر جلا دو، شریعت کا حکم۔ ایسے ہی ایک حدیث عام نماز کے متعلق، ہم نے عام نمازوں کو بھی بڑا ہلکا لے لیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ دین میں نماز کی بہت اہمیت ہے، مگر ہم نے اپنی سستی سے، کاہلی سے اس نماز کی اہمیت کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہے۔ مسجد کے قریب ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، اذان سننے کے باوجود مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اور اتنا بڑا ناراض ہے، میں مثال دوں کہ کنویں کے پاس موجود ہے پھر بھی پیاسا ہے، کنویں کے پاس موجود ہے پھر بھی پیاسا ہے، اللہ اتنا ناراض ہے۔ مسجد کے قریب ہونے کے باوجود مسجد میں آنے کو اللہ توفیق نہیں دے رہا، ناراض ہے اللہ۔ اللہ ناراض ہے، اپنے گھر میں نہیں بلا رہا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا، باوجود اس کے کہ اللہ کے گھر کے قریب ہے، آزان بھی سنتے ہیں، بلکہ اسپیکر میں نماز ہوتی ہے تو نماز کی آواز بھی آتی ہے، پھر بھی مسجد میں نہیں آتی۔ یہ ہماری سستی کاہلی ہے، غفلت ہے ہماری۔ نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جوانوں سے کہو لکڑیاں جمع کرو، پھر مصلی پر کسی کو کھڑا کرو اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو مسجد میں نہیں آتے نمازوں کے لیے۔ ان لوگوں کے گھروں کو جا کر کے میں جلا دوں جو نمازوں کے لیے نہیں آتے۔ آج ہمارے پاس موبائل کھیلنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے بہت وقت ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، اپنی ذات سمیت ہر سننے والے کو احساس دلا رہا، تنقید نہیں کر رہا کسی پر۔ جو آدمی نماز پڑھے گا تو اپنا اچھا کرے گا، میرے سر پہ 4 چاند تھوڑی لگائے گا،
لیکن انسان انسیت سے ہے، ایک دوسرے سے ہی سیکھتا سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے ہی فائدہ حاصل کر رہا ہے، صرف احساس دلا رہا ہوں، صرف احساس۔ پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہم بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا۔ ایک نوکر ہم سے تنخواہ لے اور کام نہ کرے تو کن پٹی پہ رکھ کے اس کو گیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ خدا کی نعمتیں ہر قسم کی ہم کھا رہے ہیں مگر بندگی اس کی نہیں کر رہے، تو ہم بھی اس نوکر کی طرح تو ہیں۔ ہم بھی تو اس نوکر کی طرح ہیں جو ہمارے یہاں کام کرتا ہے، ہم سے تنخواہ لیتا ہے مگر کام نہیں کرتا، کن پٹی پر دو رکھ کے اس کو باہر نکال دیتے، چلے جائے یہاں سے۔ ہم بھی تو ساری نعمت خدا سے لے رہے ہیں، ہر قسم کی نعمت خدا ہمیں دے رہا ہے۔ اتنی تنخواہ لینے کے باوجود، اتنی نعمتیں لینے کے باوجود دن کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ۔ تو ہم بھی اس نوکر کی طرح ہیں۔ پھر اللہ بھی ہماری کن پٹی پہ دیتا ہے، کن پٹی سکھا دیتا ہے ہماری۔ اللہ پھر ایسی ایسی چیزیں ہم پہ لے کے آتا ہے، ہم رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ظالم نہیں ہے، ایک وقت تک ہم کو ڈھیل دیتا ہے، کپڑے بھی پہنا کے رکھتا ہے، ہر چیز کر چھپا کے رکھتا ہے، ہماری ستار ہے وہ، ایک ایک چیز ہماری چھپاتا ہے، ایک ایک چیز چھپاتا ہے، وہ ستار ہے، ستار ہے، ایک ایک چیز چھپا رہا ہے۔ لیکن جب یہ تو حوصلے ہیں نا اللہ کے، یہ تو حوصلے ہیں اللہ کے کہ کتنی بڑی بڑی ہماری جو ہے چوریاں ڈکیتیاں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ ہماری چھپا رہا ہے، خیانتیں کیا کچھ چھپا رہا ہے۔ اللہ پھر کبھی کبھی نمونہ دکھا کے پکڑ بھی لیتا ہے۔ پھر چیخنا نہیں چاہیے، پھر رونا نہیں چاہیے، اس میں غفلت تو ہماری۔ بہرحال بات ہو رہی تھی جمعہ کی، تو جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میری باتیں سن کے یہ مطلب نہیں کہ بھائی جمعہ پڑھ لو باقی نمازیں معاف ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 5 نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، جمعہ کی نماز اپنی جگہ پر ہے۔ ہر نماز کا اپنی جگہ پر اپنے وقت پر اہتمام کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ہماری، ہمیں پیدا اسی کے لیے کیا، ہمیں پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے اندر سستی اور غفلت، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، یہ آدمی جو نمازوں میں سستی کرتا ہے نا، عام نمازوں کے متعلق اور خاص طور پہ جمعہ کی نماز کے متعلق، تو ایک وقت آتا ہے یہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نے نماز کو بہت ہلکا لیا ہے، بہت ہلکا، یہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا میں نے سوچا ایک بہت بڑی بات لکھی ہے، تو ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق کی چیز تھی وہ نماز تھی۔ جو نماز کو آتا تھا مسلمان سمجھا جاتا تھا، جو نہیں آتا تھا اسے کافر اور منافق سمجھا جاتا تھا۔ نبی کے زمانے میں اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق کی چیز تھی وہ نماز تھی۔ نماز سے پہچانا جاتا تھا، جو مسجد میں آتا تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نہیں آتا تھا اسے منافق اور کافر سمجھتے تھے۔ اسی لیے اس زمانے کے منافق لوگ ڈرتے تھے، نیند آ رہی ہو، سستی کاہلی ہو، پھر بھی مسجد کو آتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمیں سب لوگ کھلم منافق سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے نا، اللہ نے ان کی یہ حالت بھی قرآن میں کھول دی، پارے 5 میں کہتے یہ منافق لوگ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نمازوں کو آ جاتے ہیں ایسے سست ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے نیند کی حالت میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یعنی وہ منافق اس زمانے کے اتنے ڈرتے تھے کہ اگر ہم مسجد نہیں گئے تو ہم پر منافقت اور کافر کا لیبل لگ جائے گا۔ آج ہمیں تو پرواہ نہیں کسی چیز کی، ہر آدمی سمجھتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ میری جیب کے اندر ہے، جنت کو دارے کو کہ یہ دکھا دوں گا، یہ 10-15 روپے رشوت دے دوں گا، جنت کی کنجی سے چھین لوں گا، جنت کھول کے اندر چلا جاؤں گا۔ یہ میں نے ویسے ایک نقشہ کھینچا ہے، یہ سوچیں ہیں ہماری،
ایک سوچیں ہماری. بہرحال نماز جمعہ اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت اور قدر نصیب فرما دے.